ناول آسمان کے رنگ از قلم کائنات زہرا باب نمبر 1 استکبار ایپیسوڈ نمبر 6 آلے پڑکنجیاتی سام لیت جوریا قسمہ نو کاندی شاہوادی حویلی بھی چل میلو نو چلیے وہ گنگناتی ہوئی کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس وقت وہ حال کی چاڑ پونچھ کر رہی تھی۔ ایک بڑی سی تصویر جو کہ حیدر شاہ کی تھی اور اس کے ساتھ شناور شاہ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، ننھا سا بچہ۔ رجو وہی کھڑی ہو گئی، کمر پر ہاتھ رکھ لیے، ہاتھ میں صفائی والا کپڑا تھا۔ تو یہ ہے چھوٹا سا انگریز شاہ، بچپن میں بھی انگریزی ہی تھا۔ ویسے مینو بہت اچھا لگتا، آپ کو اردو نہیں آتی، کم از کم دل کی بڑاس تو نکال لیتی ہو۔ رجو نے اب دوبارہ نے کپڑا مارنا شروع کر دیا۔ رجو تم یہاں ہو، میں تمہیں ساری حویلی میں ڈھونڈ چکی ہوں۔ پیچھے سے آنے والی آواز سن کر رجو ایک دم ڈر گئی۔ وہ جانتی تھی پیچھے کون ہے، لیکن کسی بڑے شاہ کو پتہ چل گیا کہ وہ حویلی کی بیٹی سے بات کر رہی ہے تو شاید اس کا خون پی لیا جاتا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر جھکاتے ہوئے پیچھے کو رخ کیا۔ جی بی بی جی، اس نے ڈر کے مارے کہا۔ رجو میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ چکی ہوں اور تم یہاں ہو، آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ رجو کو لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب وہ خواب میں پہلے دن آئی تھی، اسے سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شاہوں کی دونوں بیٹیوں سے دور رہنا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی آخر ایسا کیوں ہے، لیکن اس کو دور رہنا تھا۔ دلکش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کپڑا پکڑ کر سائڈ پر پڑے ایک گلدان کے پاس رکھ دیا، جو اب آگے سے بحث بھی نہیں کر سکتی تھی اور یہ سب ٹھیک بھی نہیں ہو رہا تھا۔ آؤ جو میرے کمرے میں آؤ، میں نے تمہارے لیے کچھ نکال کر رکھا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، جبکہ رجو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اگر کسی اور نوکر نے دیکھ لیا تو یقیناً اس کی شکایت لگ جانی تھی، اور بینا نے تو اسے ویسے ہی نہیں چھوڑنا تھا۔ لیکن آج صبح سے اسے بینا نظر نہیں آئی تھی۔ جب سے کام پر آئی تھی اسے کہیں وہ نظر نہیں آئی تھی، اور باقی سب بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، شاید اس لیے کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ اللہ اللہ کرتے وہ دلکش کے کمرے تک پہنچی تھی۔ بی بی جی، وہ کوئی دیکھ نہ لے، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ رجو نے التجا کی۔ دلکش رکو، پھر اسے مسکرا کر دے گا۔ دیکھ لے، تمہیں کیا کوئی وبا بیماری ہے جو میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی؟ اور تم بھول گئی، ابھی ہم کل ہی تو دوست بنے تھے۔ لیکن دلکش نے اسے یاد دلانا چاہا، جبکہ اسے یاد تو تھا ہی۔ رجو تھوڑا سا بہتر ہوئی، اب دلکش نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ رجو نے اس کے بیڈ پر پہلے کپڑے دیکھے۔ لے بی بی جی، یہ سمیٹنا تھا، آپ کسی کو آواز دے کر دیتی۔ آپ خود کیوں گئے؟ میں ابھی سمیٹ دیتی ہوں۔ رجو ابھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ دلکش نے روکا۔ ارے سمیٹنا نہیں ہے، اس میں سے جو تمہیں پسند ہے لے لو، میلے کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ پہلے تو رجو کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر اس نے دوبارہ دلکش سے تصدیق کی۔ کیا کہا بی بی جی؟ میں نے کہا جو پسند ہے لے لو، اس نے دوبارہ مسکراتے ہوئے کہا، اور خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بی بی جی، میں کیسے؟ آپ کے اتنے مہنگے کپڑے، میری اتنی اوقات نہیں۔ رجو نے ان کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو تقریباً سب ہی نئے معلوم ہوتے تھے۔ کیوں، تم کیوں نہیں لے سکتی؟ کل تم نے خود ہی کہا تھا دوستی برابری کا نام ہے، اور تم میری دوست ہو تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری بھی یہ اوقات نہیں ہے پہننے کی؟ دلکش جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی اور ایسے کہہ رہی تھی کہ رجو اس کے تحفے قبول کر لے۔ نہیں 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 بی بی جی، اللہ معاف کرے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہی ہو۔ آپ مجھے دے دے تحفہ، پر اپنا کوئی اترا ہوا سوٹ دے دے، نیا نہ دے۔ رجو اتنے سارے پڑے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں بھی اترن پہنا کروں؟ ارے نہیں بی بی جی، اب اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ تو بس پھر تم میری خوشی کی خاطر لے لو اور بس کرو۔ رجو، مجھے بھی پتہ ہے دل تمہارا بھی کر رہا ہے، اب اٹھا لو۔ دل تو کر رہا ہے، پر وہ چلے، میں بس 2 سوٹ لے لوں گی۔ رجو نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ تو دلکش بھی مسکرا اٹھی۔ بس یہی مسکراہٹ چاہیے مجھے اپنی دوست کے چہرے پر۔ تم پسند کر لو، پھر جب شام کو جانے لگو تو یہاں سے آ کر لے جانا۔ رجو خوشی سے نیچے بیٹھ گئی تھی بیڈ کے پاس، اور کپڑے کو ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی۔ ایک اس نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا۔ ادھر اوپر بیٹھو، تم نیچے بیٹھو گی تو میں بھی تمہارے ساتھ نیچے بیٹھ جاؤں گی۔ ارے نہیں نہیں بی بی جی، رجو نے دلکش کو نیچے بیٹھتے دیکھا تو فوراً اوپر بیٹھ گئی۔ مجھے یہ پسند ہے بی بی جی۔
اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ ایک طرف کیا، لان کا سوٹ تھا جس پر سفید پھول بنے ہوئے تھے۔ ارے واہ رجو، تمہاری چوائس تو بہت مزے کی ہے۔ چوائس؟ رجو نے دلکش کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میرا مطلب ہے تمہاری پسند بہت اچھی ہے۔ دلکش مسکرا دی۔ وہ تو خیر ہے بی بی جی، رجو نے دانت نکالتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ آپ بالکل اپنی پھوپھو پر گئی ہے، غرور کہیں بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی مجھے نیچے نہیں بیٹھنے دیتی۔ رجو ابھی بات کر رہی تھی کہ دلکش کے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ رجو تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، تم یہاں سے پہلی فرصت میں نکل جاؤ، شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری۔ رجو تو فوراً ہی 9 2 11 ہو گئی۔ کیا گھٹیا حرکت تھی یہ، کون سی؟ دلکش نے سجاد کو دیکھتے ہوئے کہا، یہی کہ تم اس لڑکی کو اپنے برابر بٹھا کر بیٹھتی تھی، تم میں ذرا بھی عقل باقی ہے یا نہیں؟ سجاد غصے سے لال ہو رہا تھا۔ کیوں، وہ انسان نہیں ہے؟ اور وہ میرے کپڑے سمیٹنے آئی تھی، اور کہاں لکھا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتا؟ اس کے غصے نے بھی دلکش کا حوصلہ پست نہیں کیا تھا۔ بس یہی بکواس سننی تھی تمہارے منہ سے، کہتا تھا ان کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن پھوپھو کے سر پر بھوت سوار تھا۔ تم آج کے بعد مجھے اس کے ساتھ نظر نہ آؤ، نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سجاد کا سفید چہرہ اس طرح لال ہو چکا تھا جیسے ابھی خون باہر نکل آئے گا۔ کیوں، میں کسی کی پابند نہیں؟ دلکش کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ سجاد نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکا۔ کسی کے مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو شمیش شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ افسوس، بہت افسوس ہوا، تم ایک لڑکی پر، اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ شمیش کے الفاظ کا سننا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ شور سن کر امارا بھی آ چکی تھی۔ تم میرے اور میری بہن کے معاملات سے دور رہو، اس نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بہن اور تمہارے معاملات میں نہیں آؤں گا، لیکن میں ایک مسلمان لڑکی کی مدد کرنے ہر جگہ نظر آؤں گا۔ تم ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، ہمت ہے تو مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ شمیش نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے تحمل سے کہا۔ دلکش تو اس کو اس انداز میں تکے جا رہی تھی۔ تم ہو کیا؟ مجھے تو لگتا تمہیں یوکے نہیں بلکہ پاکستان کے کسی مدرسے میں بھیجا گیا تھا، کبھی مجھ پر کافر ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو، کبھی ہیرو بن کر دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہو۔ سجاد اب شمیش سے مخاطب تھا۔ شور کافی اٹھ رہا تھا، لیکن کسی میں نوکر میں ہمت نہیں تھی وہاں جا کر دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کی ریاست میں نہیں آیا، بلکہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں آ چکا، ایک ایسے گاؤں میں آ چکا ہوں جس کا نام ہونا چاہیے ماڈرن۔ جاہل لوگ جو کہنے لحاظ سے ماڈرن ہے، لیکن جاہلیت جگہ جگہ پائی جاتی ہے۔ میں نے کل تمہیں کافر کیوں کہا؟ تم نہیں سمجھے، تم مجھے یقین ہو گیا تم نے انگریزی تو سیکھی پر قرآن سیکھنے کا وقت تمہیں نہیں ملا۔ اچھا، تو تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نے عربی کے چند بول سیکھ لیے تو تم مجھ سے زیادہ پڑھ گئے ہو؟ سجاد کی آواز میں اب طنز تھا۔ میں نے اب تک جو بھی کہا اس میں کہیں ایسے الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ تم جانتے ہو تکبر کی 3 اقسام ہوتی ہے، ایک وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو، جیسے ابلیس، نمرود اور فرعون کا تکبر، یا ایسے لوگوں کا تکبر جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نفرت کے طور پر منہ پھیرتے ہیں۔ ایک وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہو، جس طرح کفار مکہ نے کیا اور کہا کہ ہم آپ جیسے بشر کی اطاعت نہیں کریں گے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ یا سردار کیوں نہیں بھیجا؟ آپ تو ایک یتیم شخص ہے۔ اور ایک وہ تکبر جو آدمی عام انسانوں پر کرے، جیسے انہیں حقارت سے دیکھے، حق کو نہ ماننے اور خود کو بہتر اور بڑا جانے۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے میرا بھائی تکبر کی تینوں اقسام پر پورا اترتا ہے، ایک خود کو خدا کی زمین کا مالک سمجھ کر، دوسرا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، اور تیسرا اس کے انسانوں کو خود سے حقیر جان کر۔ اور اچھا، تم مجھے سبق دے رہے ہو تو یہ بتا دو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کب نہیں کی؟ اور کو جیسا ہے میں اس کو ویسا ہی سمجھتا ہوں، تمہاری طرح نہیں، ہر ایک کو منہ لگا کر اس سے بےعزتی کرواتا پھروں۔ شمیش مسکرا دیا۔ سجاد نے اسے کل والی بات پر طنز کیا تھا،
جو رجل نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔ ایک عورت ہر بلا وجہ ہاتھ اٹھانے سے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی منع فرمایا، اور اگر دوسروں کی عزت کرنا خود کی بے عزتی کروانا ہے تو میری بھائی مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لوگ مجھے کیا عزت دیں گے؟ عزت اس مالک نے دینی، اور جب وہ عزت دیتا ہے نا تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ دلکش ہنوز اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ ہمارا دلکش کو پکڑ کر گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ اسے کچھ سمجھ تو نہیں آیا تھا، البتہ اتنا سمجھ گئی تھی کہ شمیز اور اس کے درمیان تناؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ سجاد شاید لاجواب ہو چکا تھا۔ بھائی یہ انگریز شاہ تو بڑا ہیرو نکلا۔ کسی سجاد شاہ کی بولتی بند کروا دی۔ رجو چوری چوری سب دیکھ چکی تھی، سمجھ کچھ بھی نہیں آیا تھا، البتہ دلکش کر تپڑ پڑنے سے بچانا اور سجاد کے ساتھ بحث کر کے اسے چپ کروانا بہت اچھا لگا تھا۔ اب وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ کر نیچے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب کمرے سے کوئی نہ کوئی نکلے گا اور اسے دیکھ لیا تو اس کی جان لے لے گی۔ ویسے ایک بات تو ماننے والی ہے، جس شاہ نے سجاد شاہ کی بولتی بند کروائی تھی، تو نے اس کی بولتی بند کروائی تھی۔ رجو محفوظ ہو رہی تھی۔ ہمیں تم دونوں سے ایسی امیدیں نہیں تھی۔ اس قدر جاہلوں والی حرکت۔ شناور شاہ غصے میں کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ سجاد نے سفید شلوار کرتا پہنا ہوا تھا، جبکہ شمیز نے اس کے برعکس جینز اور شرٹ پہنی رکھی تھی۔ خدا کا شکر ہے تم دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے، کسی نوکر کو خاص سمجھ نہیں آئی ہوگی، نہیں تو ابھی تک پورے گاؤں میں بات پھیل جاتی۔ علی شاہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم دونوں ابھی سے ہمیں بتا رہے ہو کہ اس حویلی کے 2 حصے کر دیے جائیں؟ نہیں بابا، میں نے بس سجاد کو وہ کہا جو مجھے ٹھیک لگا۔ شمیز نے تحمل سے اپنا مدار رکھا۔ اچھا، یوں سب کے سامنے چھوٹے بھائی کی بے عزتی کرنا ٹھیک لگا تمہیں؟ شناور شاہ غصے میں بڑھ کے، عزت اور بے عزتی کا سامان انسان خود تیار کرتا ہے، اور یہ عطیہ اللہ کی طرف ہے، دوسرا تو اس کا وسیلہ بنتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا، میرا یہ ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ سجاد کی بے عزتی ہو۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کی عزت کو نیلام کرنے والا؟ اگر اس کو لگتا ہے کہ میں نے اسے کی بے عزتی کی تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر، اگر یہ دلکش سے معافی مانگے، کیونکہ اس کی بے عزتی ہونے سے پہلے یہ اس کی کر رہا تھا۔ سجاد نے اسے غصے سے دیکھا۔ اب وہ ایک لڑکی سے معافی مانگے گا؟ شمیز کی بات نے نہ صرف علی کو حیران کیا تھا، بلکہ شناور شاہ بھی اپنے بیٹے کے منہ سے سن کر حیران رہ چکا تھا۔ اس گھر میں آج تک کسی مرد نے عورت سے معافی نہیں مانگی۔ شناور شاہ نے زور دیتے ہوئے کہا، دنیا میں ہر کام پہلی دفعہ ہوتی ہے، یہ بھی پہلی دفعہ کر لے جو آج تک نہیں ہوا۔ اس حویلی میں پہلی دفعہ ہوگا ایک نام نہاد مرد ایک مظلوم عورت سے معافی مانگنے لگے گا تو قیامت نہیں آ جائے گی؟ بات یہاں عزت بے عزتی کی ہوتی تو اس نے اپنی بے عزتی خود ہی کروا لی، ایک عورت پر ہاتھ بلند کر کے۔ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے بڑے ابا، اگر میں بولا تو پھر مجھے کوئی کچھ مت کہے، سجاد نے دھیمی آواز میں کہا۔ بات تو شمیز بھی تحمل سے ساتھ کر رہا تھا، لیکن وہ تلخ باتیں کر رہا تھا۔ تم چپ رہو، شمیز تمہارا بڑا بھائی ہے، معافی مانگو اس سے، علی شاہ نے روح دار لہجے میں کہا۔ نہیں چچا جان، مجھے کسی سے معافی نہیں مانگوانی، کیونکہ معافی طلب کرنا مطلب مجھ میں انا ہے، اور میں اپنے اندر یہ انا پیدا نہیں کرنا چاہتا، نہیں غرور پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس حویلی کا بڑا بیٹا ہوں۔ تم دونوں ہماری شان ہو، ہمارے آنے والے نسل تم دونوں سے چلنی ہے، ہم نہیں چاہتے تم دونوں میں پھوٹ پڑے۔ میں جانتا ہوں تم یہاں نہیں رہے، یہاں کی روایات سے واقف نہیں ہو، شناور شاہ اب شمیز کو کہہ رہے تھے۔ لیکن اس طرح کا رویہ ٹھیک نہیں بیٹا، اب دل سب میل نکال کر چھوٹے بھائی کو گلے لگاؤ۔ بابا جان، میرے دل میں میل نہ ہی پہلے تھا، نہ ہی اب ہے، نہ ہی آئے گا، لیکن میں حالت کو حالت کہنے سے خود کو روک نہیں سکتا۔ اگر میں نے خود کو روک لیا تو میں سمجھوں گا میرا ایمان کمزور ہو گیا، اور 19 سال کی تنہائی میں جس نے میرا ساتھ دیا، میں اس کی راہ سے بھٹک کر دل میں میلیں لے آئوں۔ اس نے سب کچھ کہہ کر سجاد کو گلے لگانا چاہا تو سجاد دور ہٹا۔ چلو اب تم بھی بھائی کو معاف کرو، علی شاہ نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تو سجاد نے نہ چاہتے ہوئے بھی شمیز کو گلے لگایا۔ سجاد، کبھی مت سوچنا کہ میرا مقصد تمہاری دل آزاری کرنا
ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں تم بھی آئندہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سجاد کو گلے لگایا۔ اور تم دونوں یہ کبھی مت سوچنا کہ تم جو کرتے پھرتے ہو ہم اس سے بے خبر ہوتے ہیں، شناور شاہ نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میلہ ہے، میلے کی تیاریوں میں تم دونوں نے حصہ لینا ہے۔ اور شمیش تم اب اردو سیکھنا شروع کر دو۔ جی بابا، میں یوٹیوب سے کلاس لے رہا ہوں، شمیش نے انہیں اطلاع دی۔ تو وہ یقیناً خوش ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے شمیش بیٹا، تم جاؤ، امید ہے تم دونوں بھائیوں میں اب مزید جھگڑا سننے کو نہیں ملے گا، علیم شاہ نے کہا۔ تو شمیش وہاں سے چلا گیا۔ وہ لوگ شناور شاہ کے کمرے میں موجود تھے۔ شمیش جا چکا تھا لیکن وہ تینوں اب بھی وہاں تھے۔ سجاد، شمیش ابھی یہاں کی روایات سے واقف نہیں ہے، تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر وہ بدظن ہو گیا تو وہ مختلف ماحول سے آیا ہے اور تم بھول رہے ہوگے آگے نمبرداری اس کے ہاتھ میں جانی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے بنا کے رکھو اور اس حویلی کی مثبت پہلو اس کے سامنے رکھو۔ امید ہے تم سمجھ گئے ہوں گے، شناور شاہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، علی نے اس کو بھی بھیج دیا۔ آج اگر ہمارا ان کے جھگڑے کا نہ بتاتی تو ہمیں علم ہی نہ ہوتا۔ تم ان دونوں پر خاص نظر رکھو، شناور شاہ نے علی سے کہا جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سجاد۔ سجاد باہر آ کر ایک نظر مڑ کر دیکھا تھا، ایسے ہی جیسے اپنا بیٹا زبان چلا رہا تھا۔ میں چلاتا تو پھر تایا جان کو دیکھنا تھا، میری زبان کاٹ کر ہاتھ میں پکڑا دیتے، اس نے حقارت سے سوچا۔ شمیش کو میں نے اس وجہ سے مزید کچھ نہیں کہا کہ وہ ہم سے بدظن نہ ہو جائے۔ جی بھائی جان میں جانتا ہوں، علی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آج تو شمیش شاہ نے سجاد شاہ کی بولتی بند کر دی۔ یقین کر اتنی لڑائی ہوئی، رجو اور رمشا جھولا جھول ہی رہی تھی۔ وہ آج بھی قبرستان آئی تھی۔ آج پہلے سے ذرا زیادہ رش لگ رہا تھا، البتہ اب میلہ لگا نہیں تھا۔ سجاد شاہ دلکش بی بی کو مارنے ہی لگا تھا کہ شمیش نے ہیرو کی طرح انٹری ماری اور اسے بچا لیا، اور پھر وہ لڑائی ہوئی اور لڑائی ہوئی۔ رجو کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے دربار کے پاس شمیش شاہ، سجاد شاہ اور ایک بزرگ کو کھڑے دیکھا تھا، جبکہ رمشا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ رجو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ لڑائی ہوئی، وہ لڑائی ہوئی، رمشا اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ بس کرو، چلو چلیے، ویسے بھی رات ہو رہی ہے، رجو نے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ ہاں ہاں اب چلنا ہی ہے، رمشا اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ دونوں جھولے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ معاف کرے، بولے لوگ کبھی کچھ تو کبھی کچھ، چل چلے رمشا، رجو منہ چڑھاتے ہوئے بولی اور کہتے ساتھ ہی چل دی۔ رمشا کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ سجاد اور شمیش کو وہاں رہنے والے بزرگ دربار کے بارے میں ساری آگاہی دے چکے تھے۔ ان کے ساتھ سجاد اور شمیش اب گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گاڑی تھوڑی دور کھڑی تھی کیونکہ کچھ دکانیں لگ چکے تھے۔ چلتے چلتے شمیش کی نظر ایک مٹی کے برتن والی دکان پر پڑی۔ اسے وہاں گھڑا نظر آیا۔ اس کی رفتار آہستہ ہو گئی جبکہ سجاد آگے نکل گیا۔ شمیش چل کر دکان کے پاس آیا۔ کتنے کا ہے؟ اس نے ایک گھڑے پر ہاتھ رکھ کر انگریزی میں پوچھا۔ جیس کی دکاندار کو سمجھ نہ آئی، شمیش نے فوراً اپنا فون نکالا اور ہاؤ مچ لکھ کر گوگل پر سرچ کیا۔ گوگل نے اس کا ترجمہ دے دیا۔ وہیں پر ایک چھوٹا سا اسپیکر بنا آ رہا تھا۔ اس نے اس پر ہاتھ رکھا تو گوگل کی ہی لڑکی بولی، کتنے کا ہے؟ شمیش نے شور ہونے کی وجہ سے دوبارہ کان سے آ کر سنا اور پھر اردو میں پوچھا، کتنے کا ہے؟ 200 روپے کا ہے جناب، دکاندار نے فوراً جواب دیا۔ شمیش گھڑا دیکھ کر مسکرایا، اسے کسی کا چہرہ یاد آیا تھا۔ واہ واہ، اب میرا گھڑا توڑ کر بڑے خوش ہو، اس کا نقصان کون بھرے گا؟ اماں نے جو میری ٹانگیں توڑی ہیں اس کا نقصان کون بھرے گا؟ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے وہ لڑکی یاد آئی تھی۔ شمیش مسکراتے ہوئے چل دیے۔ ابھی وہ نہیں خرید سکتا تھا، سجاد ساتھ تھا۔ بس زبان لڑکی، تمہارا گھر مل جائے گا تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا۔ او تو شمیش شاہ کو قوالی کی محمد گرفتار ہو چکے ہیں، واہ کمال نہیں ہو گیا؟ کیا ہوگا؟ سید شمیش گیلانی تمہارا، جب تمہیں اس لڑکی کی حقیقت پتہ چلے گی۔ سجاد اسے برتنوں والے کی دکان پر کھڑا دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا۔
کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔